الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے علم ہے کہ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم، کیا کچھ سیکھیں گے؟ پہلی بات، قسم کیوں بیان کی جاتی ہے یا قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے، یہ الفاظ اکثر ہم نے استعمال کیے، اس پر کلام ہوگا۔ دوسری بات، حدیث مبارک میں اس صورت کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ نمبر 3، وقت کی کیا اہمیت ہے۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے والعصر کہہ کے قسم وقت کی کھائی ہے، اٹھائی ہے، تو وقت کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 4، وقت کو ضائع کرنے کا کیا نقصان ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، تھوڑا سا سمجھتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے وقت کو ضائع کرنے کا۔ 5ویں بات، سچے ایمان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایمان اگر واقعتاً ہو، سچا ہو، دل میں ہو تو کیا نظر آتا ہے۔ 6ٹھی بات، آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے کون سے اعمال ضروری ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو، سب سے بڑا نقصان تو آخرت کا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا اعمال ضروری ہیں، یہ آج ہم سمجھیں گے۔ وہ یہ زندگی کے اہم ترین مسائل ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ 7ویں بات، حق بات کی دعوت پر کس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حق اگر بیان ہوگا، سچی بات اگر بیان ہوگی، حق بات اگر بیان ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا، کن باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بھی ذکر آئے گا۔ 8ویں بات، 3 آیات پر مشتمل قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتیں کون سی ہیں۔ 3 آیات پر مشتمل قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتیں کون سی ہیں، یہ بھی آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ایک مختصر صورت میں اتنے سارے پہلو ہیں جو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ آئیے اب ربط صورت کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی صورت سورۃ التکاثر اور اب سورۃ العصر، ان کا باہمی ربط اور تعلق آئیے سمجھتے ہیں۔ سورۃ التکاثر میں ذکر تھا کہ مال و دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر ہمیشہ کے خسارے کا سودا کر لیتا ہے۔ سورۃ تکاثر میں ذکر آیا تھا نا، مال کی محبت میں ڈوب گئے، آخرت کو بھلا دیا تو ہمیشہ کا خسارہ اٹھا لیا، اس کا سودا کر لیا۔ سورۃ العصر میں آخرت کے ابدی خسارے سے بچنے کے لیے 4 شرائط یعنی ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کا بیان ہے۔ سورۃ العصر میں آخرت کا جو ابدی ہمیشہ کا خسارہ ہے، اس سے بچنے کے لیے 4 باتوں کا بیان، 4 شرائط ہیں، 4 کنڈیشنز ہیں۔ ایمان، عمل صالح یعنی نیک عمل کرنا، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کا بیان ہے۔ یہ تو ہوا ربط صورت سورۃ تکاثر اور سورۃ العصر کا۔ اس کے بعد اب آئیے ہم آپ کے سامنے، اچھا اسی ربط صورت میں ایک درجے میں ہمارے سامنے موضوعات بھی آ گئے۔ خسارے سے بچنا یہ موضوع ہے سورہ عصر کا، اور خسارے سے بچنے کے لیے شرائط کیا ہیں، وہ 4 شرائط ہیں۔ تھوڑا تشریح آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آئیے سورۃ العصر کی تلاوت کا اہتمام اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربط صورت کے بعد آپ کو پتہ ہے ہم شان نزول اور تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو آئیے سورۃ العصر کا کچھ شان نزول بھی سمجھتے ہیں اور تعارف یعنی موضوعات بھی۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک یہ سورت نہ سنا لیتے۔ طبرانی، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، طبرانی شریف بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، اور امام طبرانی ان کا نام، وہ محدث تھے، اسکالر آف حدیث، حدیث کے عالم، اور کتاب طبرانی، اس میں یہ نقل ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے صحابہ جب ملاقات کرتے تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک یہ سورت ایک دوسرے کو نہ سناتے۔ آپ اندازہ کریں، صحابہ کرام جب ملاقاتیں کرتے تو ملاقات جب مکمل ہوتی
تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے، ان کے نزدیک اس سورت کی اس قدر اہمیت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کی عظمت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، کیا فرما رہے، اس ایک سورت میں اگر لوگ غور کر لیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ 3 آیات پر مشتمل سورت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ اگلی بات، قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی 3 سورتیں ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر۔ یہ سب 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ اب مجھے امید ہم سب کو یاد ہوں گی الحمدللہ۔ سورہ عصر کی بھی 3 آیات، سورۃ الکوثر کی بھی 3 آیات اور سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ اس کی بھی 3 آیات۔ یہ سب 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورۃ العصر کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم ذکر فرمائی ہے۔ سورۃ العصر کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم ذکر فرمائی ہے، بات میں زور پیدا کرنے، اہمیت بیان کرنے اور گواہ بنانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یہ ذکر پہلے بھی آتا رہا، پچھلی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قسموں کا ذکر فرمایا تو ہم بات کر چکے، بات میں زور پیدا کرنے، اہمیت بیان کرنے اور کسی بات یا واقعے پر گواہ بنانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان نقصان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، قسم اٹھا کر، قسم فرما کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ یہ ہلا دینے والی اور ڈرانے کی انتہا والی بات ہے۔ اس نقصان سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، باہم مل کر ایک دوسرے کو حق بتائیں، باہم مل کر ایک دوسرے کو حق بات بتائیں، مصیبتوں پر صبر کریں اور نیکی پر جمے رہیں۔ یعنی وصیت کرنی ہے کس بات کی، تاکید کرنی ہے کس بات کی، حق بیان کرنے کی بھی، اور جب مشکل آئے اس کے مقابلے میں مصیبت آئے تو اس پر جمع رہنا ہے اور ڈٹا رہنا ہے اور نیکی پر جم کر اور آگے بڑھنا ہے۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے 4 باتوں کا ذکر ہے، ایمان بھی، نیک عمل بھی، حق کی تاکید بھی، نصیحت بھی اور صبر کی نصیحت بھی۔ اب الحمدللہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس سورت کے متن اور تلاوت اور ترجمے کے اہتمام کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاءاللہ۔ اب ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ سورۃ العصر کا ترجمہ متن یعنی قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہوا۔ اب ایک مرتبہ صرف ترجمہ۔ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ الحمدللہ قرآن حکیم کی سورۃ العصر اس کا ترجمہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ تشریح کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قسم ذکر فرمانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ذکر فرمائی، عصر کے وقت کی جبکہ دن تیزی سے ڈھل رہا ہو۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا،
ایک بات تو ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر ایک بات بیان فرما رہا ہے تو اس بات میں تاکید اور زور پیدا ہو جاتا ہے، یہ بات تو ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی۔ عصر عربی زبان کا لفظ ہے، ایک تو نماز عصر بھی ذہن میں آتی ہے، اور عصر کہتے ہیں وہ وقت جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہو۔ تو انسان کی زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، مجھ سمیت آج اور ہم اور آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، ذرا پچھلے حصے پہ نگاہ ڈالیں، لگتا ہے کہ وہ پانی کا بلبلا تھا کہ جو گزر گیا، اس قدر زندگی کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ ماضی کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، ماضی میں نگاہ ڈال کر دیکھو، کوئی رہا نہیں، ہر ایک کو جانا پڑا، ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ ہاں، آگے یہ قسم اٹھا کر اللہ نے ایک اہم بات بیان فرمائی، یہ وقت بڑا قیمتی ہے انسان کے پاس، اسی وقت میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت عطا فرمائی، ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور کل کی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ وقت جو کہ بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب جو قسم بیان فرمائی، اس کے بعد جو بات اگلی آیت میں ہے، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ البتہ ایک عملی پہلو اس سے پہلے جو میں عرض کر چکا، پڑھ بھی لیتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی وقت کی ایک مہلت ہے جو تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جو زندگی ہمارے پاس ہے، یہ بھی وقت کی ایک مہلت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے، قدر کرنی ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ کہتے ہیں نا کہ وقت جو چلا جائے وہ واپس ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں، گناہ کے کاموں میں برباد نہیں کرنا، کیونکہ اس زندگی کے بارے میں کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہم نے جواب دینا ہے۔ تو عصر کی تیزی سے گزرتے وقت کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اگلی آیت، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، اور انسان سے مراد سارے انسانوں کا ذکر ہے۔ وہ جو انگلش میں ہم کلاس ناؤن کہتے ہیں نا، ہارس از اے فیتھفل اینیمل، کہ گھوڑا وفادار جانور، تو سارے گھوڑوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی انسان جب کہا جا رہا ہے تو سارے انسانوں کی طرف اشارہ، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ باقی یہ جو آیت ہے، کیونکہ ہم عربی زبان کے پڑھانے کی طرف تو اس وقت کوشش نہیں کر رہے ہیں، ایک الگ سے عربی زبان ہمیں اور قرآن عربی سیکھنی چاہیے، لیکن ان عربی میں زور دینے کے لیے آتا ہے۔ لفی میں جو لام پر زبر ہے، لفی میں لام پر جو زبر ہے، یہ بھی زور دینے کے لیے آتا ہے۔ خسر یہ کامن ناؤن ہے، خیر ذرا عربی میں تفصیل ہے، یہ بھی زور دینے کے لیے استعمال ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس ایک آیت میں زور دینے کی، تاکید کی کئی کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہیں عربی اسلوب کے اعتبار سے۔ یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے بارے میں فرمان، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ کون سا نقصان؟ 2-4 کروڑ روپے کا؟ نہ، وہ آخرت کا ہمیشہ کا نقصان۔ وہ جو سورہ قارعہ میں ہم نے پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا کہ جن کے اعمال کے بدن ہلکے ہوں گے وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہاویہ میں ہوں گے۔ ہم نے سورہ تکاثر میں پڑھا کہ تم دنیا کی محبت، اس کی لالچ میں ڈوب کر آخرت کو فراموش کر بیٹھے، تم تو غافل ہو گئے۔ وہ اصل خسارہ آخرت کا، اللہ اکبر۔ دنیا میں جو مر گیا اس کا کیا اب دنیا کے اندر مسئلہ باقی بچا؟ وہ تو قبر میں چلا گیا۔ اصل تو مسئلہ آخرت کا ہے، اصل خسارہ وہاں کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر 1، زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2، جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوالات جامع ترمذی کی حدیث میں ہیں۔ یہ 5 سوالات میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں۔ زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں کھپائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ سوالات ہمیں یاد ہیں۔ اصل مسئلہ وہاں کا ہے، اگر یہ سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کو اللہ فرما رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان سارے کے سارے نقصان میں ہے۔ یہ ڈراوا ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ البتہ اگلی آیت میں اس کا ایکسیپشن آ رہا ہے، استثناء بیان ہو رہا ہے۔ کون اس ابد الاباد یعنی ہمیشہ کے خسارے سے بچیں گے؟ ان کا بیان اگلی آیت میں، آیت نمبر 3، الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ 4 کام ہیں اس آیت میں، یہ ہیں جو بچیں گے خسارے سے۔ کون سا خسارہ؟ دنیا کا 2-4 کروڑ 2-4 ارب روپے کا خسارہ نہیں، ہمیشہ کا جہنم کی آگ کا نقصان اور اس کی شدت اور آخرت کا خسارہ۔ اس سے کون بچیں گے؟ جو 4 کام کرنے والے ہوں۔ لکھا ہے چنانچہ آگے ہم نے نقصان سے محفوظ لوگ، نقصان سے وہ لوگ کون لوگ محفوظ ہوں گے؟ لکھا ہے ہم نے وہ لوگ نقصان سے محفوظ ہوں گے جو 4 کام کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ایک دوسرے کو مل جل کر حق کی نصیحت کریں، ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی نصیحت کریں۔ یہ 4 کام بیک وقت ضروری ہیں، کوئی ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے، چاروں کے چاروں کام ضروری ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا، اور ایمان کے 2 درجے یاد رہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار ہو، دل سے بھی تصدیق ہو، سچا پکا دل کے یقین والا ایمان وہ ضروری ہے۔ نمبر 2 نیک اعمال کرے، دل میں اگر ایمان ہوگا تو نیک عمل بھی ہوگا، بندہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے گا، اپنے معاملات کو درست رکھے گا، اس کی زندگی درست رخ پر ہوگی، کردار بھی درست ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، بندے کا کردار بالکل درست ہو جائے۔ ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ بھی کر لے گا، لیکن رخ زندگی صحیح ہو جائے گا، ہاں یہ بندہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ ناپتول میں کمی نہیں کرتا، یہ گالی نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ پڑوسی کو نہیں ستاتا، یہ رشتہ دار کا حق نہیں مارتا، یہ ماں باپ کا دل نہیں دکھاتا، اس کا کردار سیدھا ہے۔ دل میں یقین ہوگا تو عمل بھی درست ہوگا، لیکن یہ دونوں باتیں فقط کافی نہیں، اکیلے اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں، چنانچہ آگے آیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے۔ تواصو وصیت کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو بڑے اہتمام سے کی جائے، اور وتواصو مفہوم میں مل جل کر کی جائے، اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں، دوسروں کی بھی فکر کرنی۔ اور ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے نا، ختم نبوت کے بعد اب نیکی کی دعوت دینا، بدی سے روکنا، دین کو پھیلانا، اس کی کوشش ہم پر لازم ہے نا۔ چنانچہ تیسرا کرنے کا کام ایک دوسرے کو مل جل کر حق کی نصیحت کریں۔ چوتھا کام وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی نصیحت کریں۔ حق بات بیان ہوگی تو کہتے ہیں حق تو کڑوا ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں the truth is sour، حق کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ عربی میں کہتا ہے الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ جب حق بات بیان ہوگی تو لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی آئے گی، کوئی برا بھلا بھی کہے گا، کوئی اس سے آگے بڑھ کر بات کرے گا، اس سب کو جھیلنا اور برداشت کرنا ہے۔ اور یاد رہنا چاہیے اس ساری کائنات میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہوگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کے احکام پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ یہ جب بات ہوگی تو بہت بڑی مخالفتیں آئیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی تھی نا، لا الہ الا اللہ، یہی کہا تھا نا۔ کتنا مکے والوں نے جو ہے وہ زبان بد کلامی پر استعمال کرنا شروع کر دی، بد کلامی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے نا۔ تو حق بیان ہوگا تو مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، اب صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تاکید کرنی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 باتیں۔ خسارے سے بچنا ہے، ایمان بھی ضروری، نیک اعمال بھی ضروری، مل جل کر حق کی نصیحت کرنا بھی ضروری، اور مل جل کر صبر کی نصیحت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک علمی بات، یہ بات پہلے بھی ذکر میں ہے، اب دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہما آپس میں ملاقات کرتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے۔ طبرانی شریف کی روایت، پہلے بھی ذکر آپ کے سامنے آیا تھا۔ عملی پہلو، اگر ہم بھی دنیا اور آخرت کے نقصان اور خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مل جل کر حق بات کی نصیحت کریں اور مشکلات میں ثابت قدمی اور صبر کی تلقین کریں۔ 4 باتیں دوبارہ آگے میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم بھی دنیا اور آخرت کے نقصان اور خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مل جل کر حق بات کی نصیحت کریں اور مشکلات میں ثابت قدمی
یعنی استقامت دکھانا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور صبر کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ العصر بہت جامع، بڑی قیمتی سورت ہے، اس کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح علم و عمل کی باتیں۔ پہلا نقطہ، ہماری زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، ہم سب کو اس کا اندازہ ہے، آیت نمبر 1۔ نمبر 2، وقت انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے، آیت نمبر 1۔ اور سچی بات، امیروں کو دولت زیادہ ملی ہے، غریبوں کو کم ملی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وقت سب کو برابر ملا ہے۔ امیر آدمی کے پاس بھی دن میں 24 گھنٹے ہیں، غریب آدمی کے پاس بھی دن میں 24 گھنٹے ہیں، اور یہ بڑی قیمتی دولت ہے مگر بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ نمبر 3، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ عصر کی آیات 1 اور 2۔ فضول میں ضائع کریں گے تو کل جواب کیسے دیں گے اللہ کو؟ قیمتی بنانا ہے اپنے وقت کو۔ نمبر 4، وقت کو ضائع کرنے والے دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 1 اور 2 میں ذکر آیا۔ دنیا میں بھی دیکھیں، دنیا میں معاملات میں دیکھ لیں، جنہوں نے وقت کو ضائع کیا، تعلیم حاصل نہ کر سکے، کوئی محنت نہ کر سکے، مشکل میں ہوتے عام طور پر۔ لیکن ہمارا مسئلہ دنیا کا نہیں، سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے۔ اللہ نے عمل کا موقع دنیا میں دیا، جو اس وقت کو ضائع کر دے، کل وہ چاہے گا اللہ ایک مرتبہ چانس دے دے، ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، عمل کر لوں، قطعاً نہیں، بالکل موقع نہیں ملے گا۔ آخرت میں تو نتیجہ ملے گا۔ 5ویں بات، آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے ایمان، نیک عمل، حق کا بیان اور مشکلات پر صبر ضروری ہے۔ 4 باتیں آ گئیں آیت نمبر 3 میں۔ 6واں نقطہ، علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، اگر کسی شخص میں سچا ایمان موجود ہوگا تو اس کا عمل بھی نیک ہوگا۔ نماز ادا کر رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ ہاں دل میں ایمان ہے۔ ماں باپ کا دل نہیں دکھا رہا، خدمت کر رہے تو ہاں دل میں ایمان ہے، سبحان اللہ۔ تو دل میں سچا ایمان ہوگا تو عمل بھی نیک ہوگا۔ 7ویں بات، آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کا خود نیک ہو جانا کافی نہیں۔ آیت نمبر 3 میں ذکر آیا، ایمان بھی لانا ہے، نیک عمل بھی کرنا اور حق کی وصیت بھی کرنی، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنی، خود بھی گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ 8واں نقطہ، حق بات کی دعوت دینے پر مشکلات ضرور آتی ہیں، آیت نمبر 3۔ اور سب سے بڑا حق تو حضور علیہ السلام نے پیش کیا، اللہ کی طرف بلایا، سب سے بڑھ کر مشکلات آئیں، تو یہ تو ہوگا، اس راہ میں تو یہ مشقتیں آئیں گی۔ نمبر 9، ہمیں مشکلات میں ہمت ہارنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے، سورہ عصر کی آیت نمبر 3۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین ہے۔ سورہ عصر کے جو تقاضے سامنے آ رہے ہیں، حضور نے دعوت بھی پیش کی، سب سے بڑھ کر ایک عمل کر کے دکھایا، اللہ کے کامل بندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین نمونہ آپ کا ہے، حق کی وصیت آپ نے پیش کی، جو مشقتیں آئیں سب جھیلیں۔ سورہ عصر کی عملی تصویر کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے۔ یہ بات بھی آیت نمبر 3 کے ذیل میں۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے، دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے حق بات کی دعوت و تبلیغ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 3، یہ ہم نے فرض ادا کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی، خود بھی نیک بننا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی، خود بھی گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی فکر و کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج سورۃ العصر کا مطالعہ مکمل ہوا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور قرآن کریم سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔